شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله سبحانه وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين تمام قسم کی حمد و ثنا بڑائی کبریائی تعریف و توصیف اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ساری کائنات کو عدم سے وجود بخشا اور درود نازل ہو تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پر جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی قوموں تک ہادی و رہبر بنا کر بھیجا، خصوصاً ہمارے اور آپ کے آخر نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر، جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک ایسی شریعت عطا کی جو شریعت رات کی تاریکی میں بھی دن کی طرح واضح اور روشن ہے۔ برادران اسلام، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب سے اس روئے زمین پر انسانوں کو برپا کیا، اسی دن سے انسانوں کو بتا دیا، خبر کر دی کہ کون سی چیز انہیں دنیا میں فائدہ دیتی ہے اور کون سی چیزیں انہیں نقصان پہنچاتی ہیں۔ اس کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس امت محمدیہ پر بہت سارے ان گنت ایسے احسانات کیے جو احسانات اس سے پہلی امتوں پر نہیں کیے گئے تھے۔ انہی عظیم احسانات میں سے خود ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی بنا کر ہمارے لیے بھیجا جانا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو چنا کہ ایسا نبی ان کے پاس آئے جو رحمت للعالمین ہو، جسے نبیوں کی سرداری کا موقع ملے۔ ایسا نبی ہمیں عطا کیا جس نبی نے انسانیت کا، انسانوں کو ایک ایسا پیغام دیا جو رہتی دنیا تک کے لیے مثال بن کر رہ گیا۔ یقیناً اللہ کے بہت سارے احسانات میں سے ایک بڑا احسان ہے۔ آپ دیکھیں کہ یہی وجہ تھی کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول بنا کر اس امت محمدیہ کے لیے چنا تو اس وقت دنیا کی حالت کیا تھی، کس قسم کے معاشرتی خرافات میں وہ لوگ تھے، عقیدے کی کس بدحالی میں وہ تھے، اخلاق کی کس گراوٹ میں وہ لوگ تھے، اس کی کوئی مثال تاریخ کے اندر نہیں ملتی۔ ایسے جگہ پر اگر کوئی شخص اپنی بات منوا سکتا تھا، ایسے لوگوں سے جن کی طبیعت میں بات نہ ماننا، بات پر لڑنا اور لڑائیوں کو سالوں تک لمبا کھینچنا جن کی عادت بن چکی تھی، یقیناً ایسے وقت میں صرف اسلام کی تعلیمات ہی کافی نہیں ہو سکتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسا رسول، ایک ایسی قوم کے لیے چنا جو رسول خود اپنے آپ کو نمونہ بنا کر یا اپنی زندگی کو نمونہ بنا کر یہ لوگوں کو بتا سکے کہ جس بات کو میں تمہیں کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں اس کو سب سے پہلے میں خود عمل کر کے تمہیں دکھاتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی کے اندر
انسانیت کا پیغام انسانوں کے لیے دیا۔ یہی وجہ تھی کہ جو آپ کے قریبی تھے وہ تو آپ کے اخلاق کو جانتے تھے، مگر ایسے لوگ جو پہلی بار آپ کو دیکھتے، پہلی بار آپ سے ملاقات ہوتے، وہ بھی آپ کے اخلاق سے متاثر ہو جاتے تھے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی تو کہا کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلْقٍ عَظِيمٍ، اے اللہ کے نبی، یہ بات آپ کو اور ساری دنیا کو پیدا کرنے والا رب کہتا ہے کہ آپ اخلاق کے بڑے پیمانے پر ہیں۔ جس رب نے ساری دنیا کو پیدا کیا، اگر وہ رب ساتوں آسمان سے آپ کے اخلاق کی تعریف کرے تو کیا اس سے بہتر بھی کوئی نمونہ دنیا کے اندر ہو سکتا ہے؟ کیا انسانیت، پوری انسانیت ایسا کوئی نمونہ لا سکتی ہے؟ سبحان اللہ، یقیناً یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہترین اخلاق تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس امت میں بھیجا جانا یہ اللہ کی بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت تھی۔ برادران اسلام، دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو کہ آپ نے اپنی زندگی کے اندر کیسا انسانیت کا پیغام لوگوں تک دیا۔ جب بھی ہم بات کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے اخلاق اچھے ہونے چاہیے، مسلمانوں کے تعامل اچھے ہونے چاہیے، اور مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ رواداری کا معاملہ کرے، یہ ساری باتیں ایک جگہ پر، لیکن یاد رکھیں کہ جب تک کوئی آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی میں حقیقی طور پر نمونہ نہ مانے، وہ چاہ کر بھی صرف اسلامی تعلیمات کی بنیاد پر اپنے آپ کو عمل کے میدان میں آگے نہیں لے جا سکتا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے کا حکم دیتے کے ساتھ اللہ نے کہا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، نبی کا اٹھنا تمہارے لیے نمونہ ہے۔ دیکھو کہ نبی کیسے اٹھتے تھے، آپ لوگوں کے ساتھ کیسے برتاؤ کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم غیر مسلموں کے ساتھ کیسا تعامل کرتے، بچوں کے ساتھ کیسا تعامل کرتے، خواتین کے ساتھ کیسا تعامل کرتے، قوم کے بڑوں کے ساتھ، قوم کے چھوٹوں کے ساتھ، مسافروں کے ساتھ۔ اللہ نے کہا کہ یہ نبی کی زندگی ہم نے تمہارے لیے نمونہ بنائی ہے، کیونکہ نبی تو انسان ہے، آئیں گے اور چلے جائیں گے، مگر نبی کا کردار ہمیشہ محفوظ رہے گا۔ آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور ایک بڑا احسان اس امت محمدیہ پر کیسا کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی ہمارے پاس موجود ہے، گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کردار کے اعتبار سے ہمارے سامنے موجود ہیں۔ آپ کیسے ہنستے تھے، صحابہ نے اسے بتایا، صحابہ نے بتایا کہ اللہ کے نبی کی داڑھی کے بال کتنے سفید ہو گئے تھے، اللہ کے نبی بال کیسے رکھتے تھے، آپ لباس کیسا پہنتے تھے۔ حضرت عائشہ گھر میں بتاتی کہ خالی وقت میں اللہ کے نبی کیا کرتے، پریشان ہوتے تو کیا کرتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ہر پہلو کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ کیا اور لا کر رہتی دنیا تک ایک نمونہ بنا کر پیش کیا۔ اس لیے اللہ نے کہا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، نبی کی زندگی تمہارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ برادران اسلام، سب سے پہلے دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے ذریعے ایک انسانیت کا پیغام انسانوں کو دیا ہے، وہ پیغام آخرکار ہے کیا؟ ابھی شروعات میں میں نے آیت کریمہ پڑھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کیا کہا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہ ہم نے آپ کو سارے لوگوں کے لیے، سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، دونوں جہانوں کے لیے۔ کہیں یہ جگہ اللہ فرماتا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، کہ آپ رب کے فضل کی وجہ سے لوگوں کے ساتھ نرم ہیں۔ تو گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انسانیت کا جو پیغام تھا وہ رحمت کا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کے جو پیغام انسانوں کو دیے ان میں سے ایک پیغام رحمت کا تھا کہ انسان رحم کرے، اور اس رحم کا معاملہ سب سے پہلے کس سے شروع کرے؟ سب سے پہلے اس رحم کا معاملہ اپنی ذات سے شروع کرے۔ آپ کسی غیر پر رحم کریں اس سے پہلے ضروری ہے کہ آپ اپنے جسم پر رحم کرنے والے بن جائیں۔ آپ اپنے جسم کو دنیا میں آرام تو پہنچانا چاہتے ہیں، لیکن یہ آرام وقتی ہے، ایک آرام ایسا بھی ہے جو دائمی ہے اور ہمیشہ باقی رہے گا۔ اگر انسان دنیا کی عارضی زندگی میں اس جسم کو آرام پہنچائے اور ابدی جو قیامت کی اخروی زندگی ہے، جنت والی زندگی ہے، اس جنت سے اسے محروم کر دے تو اس انسان نے اپنے نفس پر رحم نہیں کیا۔ اس لیے دیکھیں جب بات نفس پر رحم کی جاتی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام دیا اور کہا کہ یہ جسم جس کے ظاہری طور پر اور وقتی مالک آپ ہیں، لیکن چاہ کر بھی آپ اگر اس جسم کو نقصان پہنچاتے ہیں، اللہ اس کا بھی سوال آپ سے کرے گا۔ اس جسم کے مالک آپ ہیں، یہ آپ کے حکم پر چلتا ہے، لیکن پھر بھی اللہ نے آپ کو اجازت نہیں دی کہ اس جسم کی بے حرمتی آپ کریں۔
آپ اس جسم کے مالک ہیں. کیا کوئی انسان یہ کہے کہ اس جسم کا مالک ہوں لہذا میں اپنے ہاتھ کو کاٹوں, اپنی گردن کو کاٹوں یا اپنے آپ کو سولی پر چڑھا دوں, یہ میری مرضی؟ کیا کوئی انسان ایسے کہہ سکتا ہے؟ ایسے انسان نہیں کہہ سکتا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ, کہ یہ ابن آدم جو اس دنیا میں ہے ہم نے انہیں عزت بخشی ہے, انہیں عزت بخشی ہے, لہذا اس عزت کو پامال کرنے کی اجازت خود انسان کو اپنے نفس کے ساتھ بھی نہیں ہے. برادران اسلام, اس طرح کا پیغام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کا دیا. انسانیت کا ایک پیغام جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رحم کے حوالے سے دیا ہے وہ یہ ہے کہ انسان ہمیشہ اپنے لیے آسانی تلاش کرے, اپنے جسم کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ نہ کرے کہ اسے دشواری میں پڑنا پڑے. آج دنیا کا بڑا عجیب طرز حال ہے. لوگ اپنے آپ کو مضبوط ثابت کرنے کے لیے ایک راستہ مشکل ہوتا ہے, ایک راستہ آسان ہوتا ہے. اپنے آپ کو سٹڈ ثابت کرنے کے لیے ہمیشہ مشکل راستے چنتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ جو مشکلوں سے لڑتا ہے وہی مرد بنتا ہے. اسلام تو اس بات کی اجازت نہیں دیتا. اسلام یہ نہیں کہتا کہ اگر آپ کے سامنے آسانی کا راستہ ہے اور مشکل کا بھی راستہ ہے آپ مشکل کے راستے کو چنیں. اسلام کہتا ہے کہ یہ آپ کا جسم ہے, اس کی عزت کیجئے, اور اگر آپ کے سامنے آسانی کا راستہ ہے تو اس آسانی کے راستے کو اختیار کیجئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دی کہ اللہ کی عبادت کے مسئلے میں بھی انسان اپنے جسم کو نقصان پہنچائے. بات معاملات کی چھوڑیے, دنیا داری کی چھوڑیے, عبادت کر کے بھی اگر آپ اپنے جسم کو نقصان پہنچاتے ہیں اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے بیچ میں بیٹھے ہوئے تھے, اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کرتے ہوئے فرمایا یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا, کہ اللہ تو تمہارے ساتھ آسانیاں چاہتا ہے, اللہ تمہارے ساتھ آسانیاں چاہتا ہے, اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کام تمہیں کرنے کا حکم دیا وہ بڑے آسان ہے. اب اگر کوئی انسان اس قاعدے کو بھول جائے اور کہے کہ جتنا بھی محنت کا کام ہو, جتنا بھی مشکل کام ہو, چاہے مجھے پہاڑ کو کاٹ کر ادھر سے ادھر کرنا ہو میں کر لوں گا, لیکن کبھی آسان راستے کو تلاش نہیں کروں گا, تو یاد رکھے کہیں نہ کہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس مقصد کی خاطر اسے پیدا کیا تھا اور جو پیغام نبی کے ذریعے دیا گیا تھا اس پیغام کو انسان بھول چکا ہے. حدیث کے اندر آتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے یسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا. اللہ کے نبی صحابہ سے کہتے تھے کہ لوگوں پر ہمیشہ آسانی پیدا کرو, لوگوں کو دشواری میں مت ڈالو, لوگوں کو اچھی باتیں بتایا کرو, انہیں خوش کیا کرو, انہیں خوشخبری دیا کرو, لوگوں کو نفرت نہ دلایا کرو. اللہ کے رسول بیٹھے ہوئے ہیں, اللہ کے رسول گھر میں داخل ہوتے ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری بیوی حضرت عائشہ بنت صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس ایک عورت بیٹھی ہوئی. اللہ کے نبی آتے ہیں تو حضرت عائشہ اس عورت کی تعریف کرنے لگتی ہے, کہتی ہیں اے اللہ کے رسول یہ فلاں فلاں بنی اسد کی قبیلے کی عورت ہے, بڑی عبادت گزار ہے, رات رات کھڑے ہو کر عبادت کرتی ہے, اتنی عبادت کرتی ہے کہ اس کے ساتھ یہ ہو جاتا ہے. لمبی لمبی تعریفیں حضرت عائشہ نے اس عورت کی عبادت کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بدل گیا. اللہ کے نبی نے کہا مہ علیکم ما تطیقون. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے کہ ان باتوں کو چھوڑ دو, انسان اتنی عبادت کرے جتنے اس کے جسم میں طاقت ہے. اللہ کے نبی کہتے ہیں خدا کی قسم تم لوگ عبادت کر کر کے تھک جاؤ گے, اللہ عبادت کو قبول کر کے کبھی نہیں تھکنے والا. لہذا اپنے جسموں کو عبادت کے نام پر اس قدر ہلاک و برباد نہ کرو کہ آسانی کے راستے کو چھوڑ کر تم اپنے آپ کو دشواری میں ڈال دو. اسی طرح حضرت عائشہ خود کہتی ہیں کہ ما خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین امرین الا اختار ایسرہما. نبی کی زندگی ایسی تھی کہ اللہ کے نبی کو جب کبھی چوائس دیا جاتا اور اللہ کے نبی کے سامنے چوائس ہوتا تو ہمیشہ اس کام کو کرنا پسند کرتے جس کے اندر آسانی ہو. مشکل کے کام کو اللہ کے نبی کبھی نہیں کرتے, کیونکہ انسان آسانی راستے کو چھوڑ کر مشکل راستہ اپناتا ہے, کہیں نہ کہیں وہ اپنے جسم کی بھی حرمتی کرتا ہے. وہ عزت جو اللہ نے اسے بخشی تھی اس عزت کو وہ پامال کرنے کی کوشش کرتا ہے. برادران اسلام, اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت ہے, اللہ کے نبی گھر میں داخل ہوتے ہیں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے رسیوں کو باندھا ہوا دیکھا. پوچھا کہ یہ کیا ہے, تو کہا گیا کہ یہ حضرت زینب کے لیے ہے. عبادت کرتے کرتے جب تھک جاتی ہیں, کھڑے ہونے کی سکت باقی نہیں رہتی ہے, تو ان رسیوں پر اپنے آپ کو لٹکا لیتی ہیں اور عبادت کرتی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں, ان رسیوں کو کھول دو. تم میں کا کوئی انسان اسی وقت تک عبادت کرے جب تک کہ اس کے جسم میں ایکٹیویٹی باقی ہو, اس کے جسم کے اندر نشاط باقی ہو. اگر کوئی سستی محسوس کرے وہ بیٹھ جائے, اگر کوئی اپنے جسم کے اندر طاقت محسوس نہ کرے تو وہ بیٹھ جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اس بات کا پیغام دیا. عبادت کرنے کا جذبہ کچھ لوگوں کے اندر بہت زیادہ آ جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ اسی عبادت کے نام پر بہت سارے لوگوں نے اپنے آپ کو راہ راست سے ہٹا دیا.
تین لوگ اللہ کے رسول کے پاس آئے, بڑی مشہور حدیث ہے. تین صحابہ آئے, آ کر اللہ کے رسول کی زندگی کے بارے میں پوچھا کہ اللہ کے رسول کیسے عبادت کرتے ہیں. حضرت عائشہ نے اللہ کے رسول کی عبادت کے بارے میں بتایا تو ان میں سے ایک شخص نے کہا کہ اللہ کے رسول روزہ بھی رکھتے, افطار بھی کرتے, لہذا آج کے بعد سے میں کبھی افطار نہیں کروں گا, سال کے 12 مہینے ہمیشہ روزہ رکھوں گا. ایک نے کہا کہ اللہ کے رسول رات میں سوتے بھی اٹھتے ہیں, لہذا میں کیا کروں گا, رات بھر نماز پڑھوں گا اور رات میں کبھی نہیں سوؤں گا. تیسرے نے کہا کہ اللہ کے رسول عبادت کے علاوہ ازدواجی زندگی میں بھی مشغول ہو جاتے ہیں, میں کبھی شادی نہیں کروں گا. یہ تین باتیں صحابہ نے کی. یہ بات بتائیے کیا ان صحابہ کا عبادت کا جذبہ کیا غلط تھا؟ عبادت کا جذبہ غلط نہیں تھا. اللہ کے رسول کے سامنے اس بات کو دہرایا گیا تو اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ خدا کی قسم ان کے لیے سب سے بہترین نمونہ میں ہوں, میں اللہ سے ان سے زیادہ ڈرنے والا ہوں, اس کے باوجود میں روزہ بھی رکھتا ہوں, افطار بھی کرتا ہوں, نماز بھی پڑھتا ہوں, رات میں سوتا بھی ہوں, اور اسی طرح میں عورتوں سے شادی بھی کرتا ہوں. جو میری سنت کی اتباع نہ کرے وہ ہم مسلمانوں میں سے نہیں ہے. آج جائیے صوفیہ, ان کا ایک طبقہ دیکھیں گے جو عبادت کے نام پر اللہ اللہ کے نعرے لگاتے ہیں, اپنے آپ کو جھمانے لگتے ہیں. کچھ لوگ کیچڑ میں پڑ جاتے ہیں, کچھ لوگ اپنے آپ کو سورج کی دین کر دیتے ہیں, کچھ لوگ انگاروں پر پیر رکھ کے عبادت کا نام کرتے ہیں. اسلام نے منع فرمایا کہ اگر عبادت کر کے بھی آپ کے جسم کو تکلیف پہنچتی ہے, اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا. اسلام تو کہتا ہے کہ آپ اپنے ساتھ آسانی کیجئے, اور یہی رحمت کا پیغام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو دیا. برادر اسلام, دوسرا رحمت کا پیغام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انسانیت کے ناطے سے دیا تھا وہ یہ تھا کہ تکلیف دینے سے, ایک تو اپنے جسم کو تکلیف دینے سے, دوسرا اسی تکلیف کو کسی غیر کو دینے سے بچنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص آیا, آ کر کہا کہ میں نے نظر مانی تھی کہ میں سورج میں کھڑا رہوں گا. ایک شخص نے آ کر کہا میں نے نظر مانی تھی کہ میں بیت المقدس کو پیدل جا کر عمرہ یا حج کروں گا, عمرہ کروں گا. اللہ کے نبی نے منع فرمایا کہ ایسے کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ان نظروں کو توڑ دو, ان کے کفاروں کو ادا کر دو. اللہ کے نبی منع فرماتے تھے کہ کوئی عبادت کا بہانہ کر کے بھی اپنے جسم کو تکلیف پہنچائے. اس کے علاوہ دوسروں کو تکلیف پہنچانا, یاد رکھیں کہ یہ کرامت ہے, یہ عزت ہے کہ جس طرح آپ کو بنی آدم ہونے کے ناطے اللہ نے عزت بخشی ہے, اسی طرح ہر انسان کو اللہ نے عزت بخشی ہے. لہذا آپ تصور کریں کہ جب آپ اپنے جسم کو تکلیف نہیں پہنچا سکتے تو اسلام کیسے اجازت دے کہ آپ کسی دوسرے کے جسم کو تکلیف پہنچائیں. اسلام اس بات کو حرام قرار دیتا ہے. قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما عظیما, کہ جو لوگ بغیر کسی جرم کے مومن مردوں کو یا مومن خواتین کو تکلیف پہنچاتے ہیں, ان لوگوں نے اس روئے زمین کے اندر ایک بہت بڑا گناہ کمایا اور ایک بڑے بہتان کو لے کر آئے. اسی لیے دیکھیں اللہ کے رسول نے منع فرمایا کہ کسی قسم کا بہانہ کر کے بھی کوئی کسی کو تکلیف نہیں پہنچا سکتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں, اب لوگ تکلیف کئی طریقے سے پہنچاتے ہیں. ایک تکلیف یا تو انسان فزیکلی پہنچاتا ہے جسے جسمانی کہا جاتا ہے, یا تو ایک تکلیف انسان معنوی اعتبار سے پہنچاتا ہے کسی کی زبان کے ذریعے یا اپنے کردار کے ذریعے. جہاں تک جسمانی تکلیف کی بات ہے, اللہ کے نبی نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدی, اگر کوئی آدمی سچ میں اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہے تو اس کے ہاتھ سے, اس کے زبان سے دوسرا مسلمان اگر محفوظ ہے تو وہ مسلمان ہے, اگر محفوظ نہیں ہے تو اس کے اندر اسلام کی تعلیمات یا مکمل مسلمان نہیں ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام کحرمت یومکم ھذا. اللہ کے نبی نے کہا تھا تمہارا خون, تمہاری عزتیں اور اسی طرح کیا ہے تمہارا مال آپس میں ایک دوسرے پر حرام ہے. اللہ کے نبی نے حرام فرمایا. اس کی ایک چھوٹی مثال دیکھیے, اسلام نے تکلیف دینے سے منع فرمایا. حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اذا مر احدکم بمساجدنا او باسواقنا ومعه نبل فليمسك على نصلها كي لا يصيب باحد من المسلمين من شيء. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات دیکھیں کہ تکلیف پہنچانے کا ذریعہ بھی نہ بنے اور تکلیف پہنچانے کی کوئی ریزن بھی آپ کسی کو نہ دیں. اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ اگر تم میں کا کوئی انسان ہم مسلمانوں کی مسجد کے پاس سے گزرے, تم میں کا کوئی مسلمان ہم مسلمانوں کے بازار میں سے گزرے, اس کے ساتھ ہتھیار ہو تو اس کو چاہیے کہ جو ہتھیار کا نوکیلا حصہ ہوتا ہے اسے اپنے ہاتھ سے پکڑ لے, کہیں غلطی سے کسی کو لگ نہ جائے اور کسی کو تکلیف نہ پہنچ جائے. سبحان اللہ, اللہ کے رسول نے اس قدر احتیاط کرنے کا حکم دیا. اگر اسے آج کے طور پر سمجھا جائے ہتھیار تو نہیں ہوتے ہیں لیکن بھیڑ کی جگہ پر جان بوجھ کر گاڑی کو لے جانا, پتا ہے کہ یہاں جائیں گے تو بھیڑ اور بڑھے گی, وہاں پر جانا, کاروں کو لے جانا یا کسی بھی طریقے سے کسی انسان کو تکلیف پہنچانے کا ذریعہ بننا, یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جسے اسلام منع فرماتا ہے. کیونکہ اسلام نے کیا ہے, اس انسان کو عزت بخشی, لہذا عزت کی جاتی ہے عزت دار شخص کی, اور ہر انسان جو دنیا
دنیا میں ہے اللہ تعالیٰ نے اسے عزت بخشی ہے۔ اس کے علاوہ دیکھیے ہتھیار اٹھانا تو دور کی بات ہے، ہتھیار سے اللہ کے نبی نے اشارہ کرنے سے بھی منع فرمایا۔ کوئی نوکیلی چیز لے کر اگر کوئی آدمی اپنے ایمان والے بھائی کی طرف اشارہ کرتا ہے تو اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ ایسے انسان پر اللہ کے فرشتے لعنت کرتے ہیں۔ تو لہذا جس طرح آپ اپنے جسم کی عزت کرتے ہیں، ہر انسان کی چاہے وہ کوئی کیوں نہ ہو آپ اس کی عزت کرے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے خود اس قدر عزت کا قابل بنایا۔ اللہ کے نبی نے معنوی تکلیف، روحانی اعتبار سے کسی کو تکلیف دینے سے منع فرمایا۔ اگر کوئی آدمی قوم کا ذمہ دار ہے اپنی ذمہ داری کے نام پر بھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اذا صلی احدکم فلیخفف، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان لوگوں سے جو لوگوں کی امامت کرتے ہیں، نماز کا کام کرتے ہیں، کہ تم میں کا کوئی آدمی جب نماز پڑھائے تو کیا کرے، نماز کو ہلکی کر دے، نماز کو ہلکی کر دے۔ کیوں ایسا نہ ہو کہ مصلیوں میں ایک عورت بھی ہو سکتی ہے، ایک بچہ بھی ہو سکتا ہے، کمزور بھی ہو سکتا ہے اور حاجت مند بھی ہو سکتا ہے، ان سب کا خیال کرنا ہے تو نمازوں کو ہلکا پڑھانا ہے۔ اللہ کے نبی کے بارے میں آتا ہے جب آپ نماز پڑھاتے کسی عورت کے بچے کی رونی کی آواز آ جاتی اللہ کے نبی فوراً نماز کو ہلکا کر دے۔ ابن حجر کہتے ہیں کہ صحابہ سمجھ جاتے کہ اللہ کے نبی نے فوراً اور جان بوجھ کر کیا ہے، ایسا نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی ارادہ کرتے، کسی بچے کی رونے کی آواز سن لیتے اللہ کے نبی قرآت کو بسا اوقات روک دیتے، یا صحابہ سمجھ جاتے کہ اللہ کے نبی نے نماز کو جان بوجھ کر ہلکا کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر رحمت کا پیغام دیا اپنے کردار کے ذریعے۔ حضرت معاذ بن جبل کا معاملہ لایا گیا، ایک شخص نے آ کر شکایت کی کہ یہ آپ کے امام جو ہیں ہمیں بڑی لمبی نمازیں پڑھاتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے انہیں ڈانٹا اور کہا کہ افتان انت یا معاذ، اے معاذ کیا تم لوگوں میں فتنہ ڈالنا چاہتے ہو؟ عبادت کا نام لے کر، نماز کو اور مصلیوں کا نام لے کر اللہ کے نبی نے سختی سے منع فرمایا۔ برادران اسلام، یہی وجہ تھی کہ اللہ کے نبی نے جس طرح صحابہ کو جسمانی تکلیف پہنچانے سے اپنے آپ کو بچایا تھا، اسی طرح اللہ کے نبی اپنے الفاظ کا استعمال بھی سوچ کر کرتے۔ اللہ کے نبی یہ کبھی نہیں چاہتے کہ آپ کے کسی لفظ کی وجہ سے کسی کا دل ٹوٹ جائے، اور لوگوں کے ساتھ جب لوگوں کی شکایتیں آتی تو اللہ کے نبی ہمیشہ دیکھتے کہ اصل میں غلطی کس کی ہے، اس کے اعتبار سے معاملہ کرتے۔ چلیے ایک حدیث بتاتا ہوں، آپ خود سوچیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح صحابہ اکرام کے دلوں کو اور ان کے عذر کو سمجھا کرتے ہیں۔ ایک صحابی حضرت عباد بن شرحبیل رضی اللہ عنہ ہجرت کر کے آئے، ہجرت کر کے مکہ والوں نے ستایا تھا، کسی طرح بھاگتے وہاں سے مدینہ میں داخل ہوئے، ساتھ میں سواری نہیں تھی، یا اسی طرح جو سامان مدینہ سے مکہ سے لے کر وہ نکلے تھے سارا سامان ختم ہو چکا تھا۔ جب مدینہ میں داخل ہوتے ہیں تو نہ کھانے کا سامان بچا، نہ پینے کے لیے کچھ بچا، نہ سواری تھی۔ ایسی بدحالی میں مدینہ کے اندر داخل ہوئے کہ انہیں اپنی جان پر خطرہ لاحق ہونے لگا۔ فوراً قریب میں ایک باغ نظر آیا، اس باغ میں داخل ہو گئے، جو کچھ تھا لے کر کھانے لگے، جو کچھ وہاں تھا لے کر کھانے لگے۔ اب وہ باغ ایک انصاری صحابی کا تھا، اس انصاری نے دیکھا کہ ایک آدمی بغیر اجازت لیے میرے باغ میں داخل ہو رہا ہے اور کھا رہا ہے، لہذا اس انصاری صحابی نے اس صحابی سے اس چیز کو چھینا، حضرت عباس سے چھینا، انہیں ڈانٹا اور اس کے ساتھ انہوں نے اپنی گود میں جو جمع کیا تھا سب چھینا اور انہیں وہاں سے ڈھکیل دیا۔ اب ظاہری طور پر تو لگتا ہے کہ اس انصاری صحابی کی کوئی غلطی نہیں تھی۔ اب حضرت عباد سیدھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آئے، اللہ کے رسول کے سامنے آ کر شکایت کرتے ہوئے کہنے لگے کہ اس انصاری نے میرے ساتھ ایسا کیا۔ اب بتائیے کہ فیصلہ کیا ہونا چاہیے، کس نے کس کے ساتھ ظلم کیا، کس نے کس کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ اللہ کے رسول کی رحمت یہ تھی کہ آپ لوگوں کو سمجھتے تھے کہ غلطی حقیقت میں کس سے ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی نے اس انصاری صحابی کو بلایا اور کہا کہ اما علمتہ اذا کان جاہلا ولا اطعمتہ اذا کان جائعا۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ تو ایک نادان شخص تھا، اسے پتہ نہیں تھا کہ کسی کی زمین میں بغیر اجازت کے داخل نہیں ہوا جاتا ہے۔ کیا تم نے انہیں سمجھایا؟ کیا تم نے انہیں بتایا کہ آپ بغیر اجازت کے میرے گھر میں داخل ہو رہے ہیں؟ یہ بھوکے تھے، انہیں تم دیکھ رہے تھے کہ جو نصیب ہوتا کھا رہے تھے، کیا تم نے انہیں کھانا کھلایا؟ نہ تم نے انہیں سکھایا، نہ تم نے انہیں کھلایا، اس کے اوپر زیادتی یہ کی کہ انہیں تم نے ڈانٹا اور انہیں اپنے باغ سے نکالا۔ اللہ کے نبی نے اسی انصاری صحابی کو ڈانٹا۔ سبحان اللہ، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت تھی کہ آپ لوگوں کو جانتے، ان کی کیفیتوں کو سمجھتے۔ ظاہری طور پر ہو سکتا ہے کچھ اور ہو، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ فیصلے اسی طرح کیا کرتے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کوئی ایسا کام نہیں کرتے تھے جس کے کرنے کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ لوگوں کے اندر فتنہ ہو جائے، اگر چاہے وہ کام اچھا ہی کیوں نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ایسے کاموں سے ہمیشہ بچا کرتے۔ اللہ کے نبی حضرت عائشہ کے پاس بیٹھے ہوئے،
اللہ کے نبی اپنی دل کی خواہش کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں اے عائشہ لولا قومک حدیث بالکعبہ لنقضت الکعبہ وجعلت لها بابین. اللہ کے نبی حضرت عائشہ سے کہتے ہیں اے عائشہ یہ تمہاری قوم والے نئے نئے مسلمان ہیں, اگر یہ نئے نئے مسلمان نہ ہوتے تو پتہ ہے میں کیا کرتا, میں کعبہ کو توڑ دیتا, میں کعبہ کو توڑ کر اس کے بیچ سے دروازہ بناتا تاکہ کوئی بھی انسان جب کعبۃ اللہ کے لیے طواف کے لیے آتا تو کعبہ کے اس دروازے سے داخل ہوتا, اس دروازے سے نکل جاتا. اللہ کے رسول کا انتقال ہوا, اللہ کے رسول نے کبھی اس کام کو انجام نہیں دیا, کبھی نہیں کیا. وجہ کیا ہے؟ وجہ اللہ کے نبی نے حدیث میں خود بتائی کہ یہ قوم والے نئے نئے مسلمان ہیں. کہیں لوگ یہ نہ سمجھنے لگ جائیں کہ اللہ کے نبی بادشاہ بن گئے, اللہ کے نبی سردار بن گئے, اللہ کے نبی اب من مرضی کرنے شروع لگ گئے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ کی بے حرمتی کرنے لگے. صرف اس خوف سے, صرف اس سوچ سے اللہ کے نبی نے کبھی اس کام کو نہیں کیا, نہ اس کام کو حضرت ابوبکر نے کیا, نہ عمر رضی اللہ عنہ نے کیا. اللہ کے نبی کی خواہش تھی. تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ لوگوں کے سینٹیمنٹ کے ساتھ, ان کی فیلنگ کے ساتھ اسلام کس طرح کا معاملہ کرتا ہے. یہ معاملہ اسلام بتاتا ہے, یہ دین اسلام انسانیت کا پیغام دیتا ہے, رحمت کا پیغام دیتا ہے. اور اس طرح کی کئی مثالیں آپ کو احادیث کے اندر مل جائیں گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر خوش مزاج تھے, اس قدر خوش مزاج تھے کہ لوگوں کی خوشی میں خوشی ہوتے تھے. اور یہ انسان کی رحمت کی علامت ہے کہ سامنے والے کو کوئی خوشی مل جائے تو آپ کے دل میں خوشی ہونی چاہیے, کیونکہ ایک مومن دوسرے مومن کا بھائی ہے. اگر سامنے والا کسی اللہ کی رحمت کو پا لیتا ہے, آپ کے دل میں اس کے لیے خوشی محسوس نہیں ہوتی ہے, تو آپ کا ایمان کمزور ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے صحابہ کو اجازت دی تھی بغیر جانچے. جس نے بھی تبوک کے موقع پر اللہ کے نبی سے جنگ میں نہ جانے کے لیے اعتذار کیا, اللہ کے نبی نے سب کے عذر کو قبول کیا. یہاں تک کہ 3 صحابہ رضی اللہ عنہ انہوں نے بھی بہانہ کیا اور اللہ کے نبی نے ان کے بہانے کو مان لیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے آیت نازل کرتے ہوئے کہا کہ یہ لوگ جان بوجھ کر نہیں نکلے تھے. اللہ کے نبی نے ان کا بائیکاٹ کر دیا. کون تھے؟ حضرت مرارہ بن نبی, کعب بن مالک اور ہلال بن امیہ رضوان اللہ علیہ مجمعین. یہ 3 صحابہ تھے. اللہ کے نبی نے بائیکاٹ کر دیا. لمبا وقت ہو گیا, سارے معاشرے سے کٹ کرتے. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل کی گئی اور اللہ نے کہا کہ یہ 3 لوگ جو غزوے میں پیچھے ہو گئے تھے, اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا. اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا. حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں کہ میں اپنے گھر میں تھا, میری بیوی گھر چھوڑ کر جا چکی تھی. کنبے قبیلے والے پڑوسی کوئی نہیں بات کرتے تھے. ایک دوڑتا ہوا شخص آ کر کہتا ہے کہ مبارک ہو, اللہ نے آسمان سے وحی نازل کر کے تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا. خوشی کا اظہار کر رہا تھا. حضرت کعب بن مالک سب کام کو چھوڑتے ہیں, سیدھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دوڑتے ہیں کہ یہی وہ کعب تھے. جب مسجد میں داخل ہوتے جان بوجھ کر تیز سلام کرتے, ہو سکتا ہے اللہ کے نبی میرے سلام کا جواب دو. بائیکاٹ کا وقت تھا, اللہ کے نبی نہ ان کی طرف دیکھتے نہ ان کے سلام کا جواب دیتے. اللہ کے نبی نے اپنے چہرے کو ان سے پھیر کر رکھا تھا. حضرت کعب بن مالک مارے خوشی کے مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مارے خوشی کے آپ کا چہرہ کھلکھلا رہا تھا. گویا ایسا لگتا تھا کہ یہ توبہ اور یہ رحمت اللہ کے نبی کو ملی ہے, رحمت ان کو ملی تھی, لیکن اللہ کے نبی ان کی خوشی میں برابر شامل رہے. پرزور اعتبار سے اللہ کے نبی نے استقبال کیا, خوشی کا اظہار کیا. یہ اللہ کے نبی کی رحمت تھی کہ آپ لوگوں کی خوشی میں خوش ہوتے, اور یہ انسان کی تکریم کا ایک بہترین مظہر ہے. برادران اسلام, اسی طرح بہت سارے ایسے مظاہر ہیں جو اللہ کے نبی نے انسانیت کے پیغام کے دیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کا خیال کرتے. اگر کوئی صحابی ایسی ویسی بات کہہ دیتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دل کی خوشی کو کیا ہے کھل کر ظاہر کیا کرتے. ایک صحابی اللہ کے رسول کے پاس آئے اور آ کر کہتے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, مجھ سے رمضان کے وقت میں گناہ کا کام ہو گیا. میں نے اپنے رمضان کی حالت میں, روزے کی حالت میں اپنی بیوی پر میں واقع ہو چکا ہوں, میں کیا کروں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا یہ کر سکتے ہو؟ کہا اس بات کی طاقت نہیں ہے. کیا یہ کر سکتے ہو؟ کہا. اللہ کے نبی نے 3 آپشن دیے, تینوں کی وہ طاقت نہیں رکھتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے. کچھ دیر کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ صدقے کے کھجور آئے. اللہ کے نبی نے کہا یہ صدقے کے کھجور لے جاؤ, انہی کو صدقہ کر دو, اللہ تعالیٰ اسی سے تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا, یہ کافی ہوگا. اب وہ صحابی کہتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, یہ کھجور میں ان کو دوں جو مجھ سے زیادہ فقیر ہوں, کیونکہ یہ جو پہاڑ ہیں ان دونوں پہاڑ کے بیچ میں مجھ سے زیادہ کوئی فقیر نہیں ہے, اس کھجور کا مجھ سے زیادہ کوئی ضرورت مند نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھلکھلا کر ہنسنے لگے. اللہ کے نبی کہنے لگے لے جاؤ, ان کھجور کو خود کھاؤ, اپنے گھر والوں کو کھلاؤ, اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. کس قدر نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت کا ایک پیکر تھے کہ لوگوں پر آپ آسانیاں پیدا کرتے تھے. یہی وجہ تھی کہ صحابہ کرام آپ کے ساتھ ایسے کھڑے رہتے کہ آپ میں سے ہر شخص کیا ہے آپ کے لیے جان دینے کے لیے تیار تھا. اللہ تعالیٰ نے
قرآن میں صاف فرمایا اے اللہ کے نبی اگر آپ کروڑوں روپے خرچ کر دیتے, زمین کی ساری مال بھی خرچ کر دے, آپ اس طرح لوگوں کی دلوں کو کبھی نہیں جوڑ سکتے جس طرح اللہ نے اپنے رحمت کی وجہ سے اور آپ کی انسانیت کی وجہ سے لوگوں کے دلوں کو آپ کے ساتھ جوڑ دیا. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. اس بات کو یاد رکھیں کہ مال کی وجہ سے اگر کوئی آپ سے محبت کرتا ہے تو وہ محبت وقتی ہے, مال گیا محبت گئی. آپ کے عہدے کی وجہ سے آپ سے کوئی محبت کرتا ہے, محبت وقتی ہے. اور یہی بات اللہ کے ساتھ بھی ہے. اللہ تعالیٰ لوگوں کو دے کر آزماتا ہے تو اللہ لوگوں سے لے کر آزماتا ہے. جس طرح اللہ کے رسول انسانیت کا پیغام انسانوں کو دیا کرتے, وہی پیغام ہر انسان کو اپنے اندر اپنانا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانا ہے. اور جب انسان انہی اعمال کو اپنائے اور اپنے آپ کو رحمت کا پیکر بنائے, یاد رکھے ایسے لوگ مشہور تو نہیں ہوتے ہیں مگر زمین و آسمان کے اندر مقبول ضرور ہو جاتے ہیں. برادران اسلام, اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خادموں کے ساتھ کیسا رحمت کا معاملہ کرتے تھے. اللہ کے رسول یتیموں کے ساتھ, یہاں تک کہ مردوں کے ساتھ, جو لوگ دفن ہو گئے قبروں میں چلے گئے, اللہ کے نبی ان کے لیے بھی رحمت کرتے تھے. اللہ کے نبی نے زیارت کرنے کا حکم دیا. کوئی مرنے والا مر جاتا, اللہ کے نبی کہتے اس پر رحم کرتے, پہلے اس کا قرض ادا کر دو. موتوں کے بارے میں, مردہ لوگوں کے بارے میں اللہ کے نبی نے ہمیشہ خیر ذکر کرنے کا حکم دیا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو راستے سے گزر رہے تھے, دو قبروں کے بارے میں پتا چلا کہ عذاب دیا جا رہا ہے, اپنے گناہوں کا عذاب دیا جا رہا تھا. اللہ کے نبی ان مردوں پر بھی رحم کرتے ہوئے دو کاڑیوں کو توڑ کر قبر میں گاڑ دیتے ہیں. میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ جب تک یہ کاڑیاں نہ سوکھیں گی اللہ ان کے عذاب کو ہلکا کر دے گا. سبحان اللہ, کس قدر کی رحمت, زندوں تو زندے, مردوں کے ساتھ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ رحمت تھی. اس کے علاوہ خواتین ہیں, بچے ہیں, جانور ہیں, جمادات ہیں, ہر قسم کا انسان یا وہ جمادات یا وہ چیزیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے تعلق رکھتی تھی, اللہ کے نبی نے سب کے ساتھ رحمت اور انسانیت والا پیغام دیا. ضروری ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی مثالوں کو صرف کان کی خوشی کے لیے نہ سنیں بلکہ عمل کے جذبے کے لیے سنیں. آپ اپنے نفس کو, اپنے نفس پر رحم کرنا سیکھیں, آسان معاملوں کو اختیار کریں اور ایسا ہی رحمت کا پیکر اپنے آپ کو بنائیں تاکہ اسلام کی دعوت جس طرح اللہ کے رسول نے زبان کے ساتھ اپنے کردار کے ذریعے دی, ہم بھی اسی طرح زبان کے ساتھ کردار کے بھی داعی بن جائیں. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.